سی اپنے جو ناظرین ہیں ان کی میموری کو ریفریش ہوں. جب اسی قسم کے قوانین تحریک انصاف کے دور حکومت میں آتے تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور آزادی صحافت کے لیے ہونے والے جو مظاہرے ہیں ان میں شرکت بھی کرتے تھے. اور اس وقت جو چیف منسٹر پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ, ایسے ہی ایک موقع پہ جب ایک قانون لے کے آئی تحریک انصاف کی حکومت تو انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سنیں. جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ اس نالائق, نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے, اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے, اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. میں ویسے ہی تھوڑی سی اپنے جو ناظرین ہیں ان کی میموری کو ریفریش ہوں. جب اسی قسم کے قوانین تحریک انصاف کے دور حکومت میں آتے تھے تو السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان, میں قربان عمران خان. بعض اوقات ہوتا ہے ممولے سے بعض کو مروا دیتا ہے, بعض ایگل فیلکن کو ممولا کو اتنا سا ہوتا ہے اس کا غالباً میرا خیال ہے شاہ جی پاکستانی ذرا دسیا جی قرآن شریف میں بھی ذکر ہے ممولے کا, یہ کسی ہے اس سے ملتی جلتی چڑیا کا. تو یہ بات ہے. بعض کا ایسے ہوتا ہے کسی اور سے قانون بنتا ہے اس کی سیفٹی ہو جائے گی. جو کہتے تھے نا وہ چیلوں کا گوشت پھینک رہی ہے اوپر اور بندہ بلایا اور کالے کپڑے پہنے اور سر پہ دوپٹہ باندھ کے کوئی چیز گھمائی. وہ عامر میر اس کا بھائی کہتا بھونکتا تھا, کہتا نہیں تھا بھونکتا تھا. آج کل پی سی بی میں چلا گیا. یہ جو غدار ہوتے ہیں نا ان کے ہر جگہ ستے خیرہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی بریکنگ نیوز کے ساتھ آتا ہے. ہماری بھی ایک بریکنگ نیوز آپ کو پتہ ذرا ورس اسٹائل کی ہوتی ہے, آپ کو ملتی نہیں ہے کہیں. کہیں بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ڈھونڈو گے. گلیوں کیا وہ ہے شعر تو عابدہ حسین نے پڑھا ہوا ہے یا گایا ہوا کہہ لو. جس طرح بے نظیر کہتی تھی بیچاری اذان بج رہا ہے. اس طرح میں اب کیا کہوں, عارفانہ کلام ہے کہ عارفانہ کلام, ہاں جی یہ غزل بھی آپ کہہ سکتے ہیں عارفانہ کلام. ڈھونڈو گے گلیوں جو بھٹو کا ذکر یا بے نظیر کا آتا ہے تو یہ پیچھے عابدہ حسین کی بات چل رہی ہوتی. پہلی بریکنگ نیوز آ گئی جی. وہ جکل رؤف حسن کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی, وہ بندے پہلے ٹریس کیا ہونے تھے اس کے پاس فہیم رضا کے بندے بھی تھے, لیکن ان بندوں کو اٹھا لیا گیا ہے, محفوظ مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے. اور یہ کسی امبیسی نے لکھی یار, کئی امبیسی ہمارے خلاف بھی تو ہوتی نا, وہ غلط بھی لکھتے تھے. انہوں نے کہا جی ان کو سیف ہاؤس میں رکھا گیا. سیف ہاؤس سے آئے تھے, ایک سیف ہاؤس ہے جس طرح کل جسٹس محسن اختر کیانی کہہ رہے تھے پرسوں, کون سے سیف ہاؤس میں رکھا ہوا, کشمیر والے یا یہاں جو اسلام آباد کیا کوسار میں کہاں پہ وہاں سے آئے تھے, وہیں پہ ان کو بچا دیا گیا. اور پچھلے آپ نے سنا ہے کہ 2 دن سے, کل تو حملہ ہوا, اس سے پہلے جو تھا وہ آئے تھے اس میں نیوز 1 کے چینل پہ آئے تھے, لیکن اس وقت یہ نکل چکا تھا تو کوئی ٹائمنگ سیٹ نہیں ہوئی. ادھر پروگرام کینسل ہو گیا تو وہ حاضری لگا کے چلا گیا. رؤف حسن جو اس کا جو سکا بھائی ہے نا چھوٹا والا, فؤاد حسن 22ویں گریڈ کا تھا, ابھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا طرح جو 2 نمبر ہوگا, جو کرپٹ ہوئے گا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوئے گا. چیمہ اور یہ دیکھ لو بلین کے ان کے اوپر کرپشن کے کیس ہیں. اچھا جی, جو ان کے اوپر کیس بنائے تھے ان میں رتی برابر بھی جھوٹ نہیں ہے کہ رتی ہوتا تو چھٹ جاتا, لیکن کیا کریں ان کو والے کر دو نا. ہمارے جو فرم کے چیئرمین صاحب ہے شبر زادی صاحب کے صاحب, وہ 10 منٹ میں ایسے کر کے نا ایسے گردن لالو کے ان کو مار بھی تاجروں نے مارا تھا کراچی میں, تو وہ وہی کر دیں گے. وہ ایسے طریقے سے کریں گے کہ پہلے انٹرویو پہ ہی پھنس جائے گا, پہلی انویسٹیگیشن پہ پھنس جائے گا. چائے کا کپ ختم ہونے سے پہلے یہ دونوں مان جائیں گے ہم نے کتنے بلین کا کہا. تجربہ کار جو ہوئے
एक तो ये पता हो गया। लापता तलबा के 3 की लाशें मिल गई, 13 आ गए, ये भी आपको नहीं पता लगा। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एहसान है उन तलबा के ऊपर। होंगे तो उसमें BLA के भी होंगे, जब एहसास महरूमी आपने उधर बलूचिस्तान में की हुई तो फिर इस तरफ ही जाएंगे ना वो। अच्छा जी, एक और बात कर लेते हैं। ये तो एक बात वो ख़त्म हो गई जी कि वो बंदे पकड़ लिए हैं, वो महफूज हैं, जब चाहेंगे पेश कर देंगे, जब चाहेंगे। IG साहब की जरूरत उस सड़क पे से गुजरने की जरूरत नहीं होती। जब IG साहब ने उधर जाना होता ना तो वो पेंट उतार कर जाते हैं कि यार वहाँ पे टाइम ना लगे, तो इस वजह से बाहर ही पेंट उतार लो। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक उठाया था कि ये बंदे जो उठाते हो आप, उनको कहीं से खाना शाना खिलाते हो ना। ये आए है ना, ये इमरान रियाज खान या सदीक जान जो भी पकड़े थे, समी इब्राहिम जो पकड़े गए, तो कहीं से तो बेचारों को रोटी दिन में एक मरतबा तो मिलती थी। इमरान रियाज को भी एक मरतबा मिलती थी, 24 घंटे तो कुछ दिए। वो उनकी तरफ इशारा था कि आप खाना पीने इनको देते हो तो कहाँ से देते हो, पैसे कहाँ, कौन खर्च करता, बजट कहाँ से आता है? वो कोई ऑडिट नहीं इनका करता कि पैसे कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे। भाई इनको इतने सारे बंदे उठाए हुए, लापता किए हुए, उनको रोटी शोटी खिला रहे तो कहाँ से खिला रहे? वो हम बता दें, ये मोहसिन अख्तर कियानी ने एक चाबी मरोड़ी थी हल्की सी कि मैं उधर को चला गया तो लागू पता जाएगा। जिस टाइम मर्जी केस कोई और हो तो जज बड़े औंतरे नखतरे होते हैं, फिर उधर से इस तरफ को भी चले जाते हैं, पकड़ लेगा जब चाहे जज, कोई भी जज पकड़ सकता है। अच्छा जी, वो हम बताते मलिक रियाज साहब के लंगर खाने हैं ना, और भी कितने हैं इस्लामाबाद में लंगर खाने हैं। फिर वो जो देगे पकते ताजी खोकर के घर, वो डॉन भाई लोग नहीं था, उसके बेटे हैं ना, तो वहाँ पे नाजी खोकर, ताजी खोकर, मुस्तफा नवाज खोकर के कज़न है। मुस्तफा नवाज खोकर और ताजी खोकर आपस में कज़न थे, तो उस वाले से ये भी कज़न बन गए, ये उनकी औलादें आ गए। लेकिन मुस्तफा नवाज खोकर अभी तक जो है ना वो कब्जे ग्रुप में नहीं है, को मर्डर में भी शामिल नहीं है, लेकिन वहाँ पे आता जाता दोस्त के चाचे के पुत्र है ना, तो फिर क्या। अच्छा जी मुस्तफा नवाज खोकर का चाचा रियाज खोकर था, 22वें ग्रेड से रिटायर हुआ, बड़ा तनतर खान था वो। ये भी ये ऑडिट करके होगी। तीसरी, चौथी कि तीसरी, दसिया जरा।